الصلاة خير من النوم۔ ناظرین میں ایک تاجر جو کہ اکثر کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتا تھا، آج بھی وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر روانہ ہونے والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دولت بہت زیادہ عطا کر رکھی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی سودا کرتا تو وہ ہمیشہ شام دیری سے کر لیتا، ناپ تول کو پورا کرتا، اچھی چیز بتا کر اور بری چیز بھی دکھا کر بیچتا، کبھی اپنے گراہک کو ساتھ یا جس کے ساتھ بھی تجارت کرتا دھوکہ نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایمانداری کی وجہ سے اسے بہت نوازا، اور پھر وہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والا تھا، اپنے مسکین لوگوں اور اپنے محلے میں غریبوں اور شہر کے اندر موجود غریبوں کا خیال رکھنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مالک نے اسے ان لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ آج یہ شخص جب شہر سے باہر تجارت کے لیے جا رہا تھا تو اس کی بیٹی نے اسے کھجوریں دی اور کہا کہ بابا، سفر بہت لمبا ہے، آپ کو جہاں بھوک لگے آپ یہ تناول فرما لیجیے گا۔ اس شخص نے وہ کھجوریں لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر کرتے ہوئے جنگل سے گزرا، اپنے مقام پر پہنچا، اپنی تجارت کے سامان کو بیچ دیا اور نیا سامان اپنے اونٹوں پر لاد لیا کہ اب انہیں اپنے شہر لے جائے گا کہ لوگوں کو بیچے گا اور کچھ منافع کما لے گا۔ واپسی کا سفر بہت کٹھن تھا کیونکہ اب رات ہو چکی تھی اور جنگل سے گزرنا کسی صورت بھی محفوظ نہیں تھا۔ لہٰذا اس شخص نے اپنے قافلے والوں سے مسافت کی کہ ہم صحرا کے راستے چلتے ہیں، یہ راستہ کچھ لمبا ضرور ہوگا لیکن یہ محفوظ راستہ ہوگا۔ اب چلتے چلتے یہ صحرا پہنچ چکے تھے۔ اس صحرا کے اندر دور دور تک کہیں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف ایک کنواں نظر آتا تھا۔ اس شخص نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں کہ ابھی تو یہ کنواں نظر آتا ہے، ہم نے پورے صحرا کا سفر کرنا ہے، ممکن ہے کہ دوبارہ کہیں پانی نہ ملی، لہٰذا قافلہ وہاں ٹھہرا۔ یہ شخص قافلے سے الگ ہوا، اپنی بیٹی کی طرف سے دی گئی کھجوروں کی پوٹلی پکڑی اور ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے یہ کنویں کے قریب پہنچا اور کنویں کی دیوار پر بیٹھ گیا، کھجوریں کھانے لگا اور گٹھلیاں اسی کپڑے کے اندر جمع کرنے لگا۔ جب یہ وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے آخری کھجور کھائی، اس کی گٹھلی کو کپڑے میں ڈالنے کی بجائے اس نے زور سے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اس گٹھلی کے اندر جانے سے جیسے ہی اس نے دیکھا کنویں کے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ اس شخص کے بعد اس گٹھلی کو پانی کے اندر پھینکنے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیلات سے اس پر بات کی جائے گی اور آپ کو اس شخص کا واقعہ بھی بتایا جائے گا کہ جو اپنے دوست کی قبر کھود کر دولت نکالنا چاہتا تھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ تمام تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، جب اس شخص نے دیکھا کہ سرخ رنگ کا پانی اب کنویں میں موجود ہے تو یہ پریشان ضرور ہوا، لیکن پھر یہ سوچنے لگا کہ چونکہ سورج غروب ہو رہا ہے اور سورج کے غروب ہوتے ہوئے یہ سرخی مائل ہو جاتا ہے، شاید اسی باعث یہ پانی کا رنگ اسے سرخی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ کنویں سے دور ہٹا اور اپنے قافلے کی طرف واپس آنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ صحرا میں ایک جنازہ چل رہا ہے۔ یہ شخص بہت پریشان ہوا کہ اس صحرا میں کوئی آبادی نہیں، پھر یہ جنازہ کیسے آ گیا؟ یہ شخص جنازے کے ساتھ شریک ہو گیا اور چلنے لگا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، صرف سر ہی سر نظر آتے تھے۔ یہ شخص مزید حیران اور پریشان بھی ہوا، لیکن اتنی دیر میں امام صاحب آئے، انہوں نے جنازے کے لیے تکبیر کہی اور سب لوگ جنازہ پڑھنے لگے۔ یہ شخص بھی جنازے میں شامل ہو گیا، اس نے نماز جنازہ ادا کی۔ اب جیسے ہی پیچھے گھوم کر دیکھا تو وہاں جنازہ تھا اور نہ ہی وہ لوگ موجود تھے۔ اچانک اسے آواز آتی ہے کہ اے شخص، تمہاری گٹھلی پھینکنے سے میرا بیٹا
ہلاک ہو گیا ہے، اب مجھے اس کا قصاص چاہیے اور خون کے بدلے خون چاہیے۔ یہ شخص بہت پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میں نے یہ گٹھلی فسیتن نہیں پھینکی اور نہ ہی مجھے کنویں کے اندر تم اور تمہارا بیٹا نظر آئے۔ جن نے کہا لیکن تمہیں پھر بھی احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ اس شخص نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ جن نے کہا مجھے تمہارے بیٹے کی جان کا بدلہ چاہیے۔ یہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوا اور آخر یہ پایا کہ وہ جن اس کی جان لے گا۔ اس شخص نے جن سے یہ کہا کہ مجھ پر کچھ امانتیں ہیں، کچھ قرض ہیں، میں وہ واپس کر جاؤں تو اس کے بعد تم میری جان لے لینا۔ جن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن کا وقت دیتا ہوں، 40ویں دن کی شام اگر تم اسی مقام پر نہ لوٹے تو میں تمہارے خاندان کے کسی بھی شخص کو قتل کر دوں گا۔ اب جب یہ شخص اپنے گھر واپس آیا تو پریشان رہنے لگا، اتنا پریشان کہ اس نے پہلے ہی 10 دن میں جلد سے جلد تمام لوگوں کی امانتیں واپس کی، ان کا فرض ادا کر دیا، لیکن اب پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ جس مقصد کے لیے واپس آیا اس مقصد کو پورا کرنے کا وقت آ چکا تھا اور اب اسے واپس اسی جگہ پر جانا تھا۔ ایک روز یہ قبرستان کے قریب پہنچا تو وہاں پر صوفی بزرگ کو پایا۔ صوفی بزرگ نے اس کی شکل دیکھی تو کہا کہ تم جس بات کے لیے پریشان ہو رہے ہو اس سے مت ڈرو، موت کا وقت مقرر ہے، تم چاہو یا نہ چاہو موت اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گی، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ذمے تمام کاموں کو پورا کر لو، غریبوں کی امداد کرو، اپنے مسکین اور غریب رشتہ داروں کی مدد کرو اور اپنے تمام راز اپنے جانے سے پہلے اپنی بیوی کو بتا دو تاکہ وہ یہ جان رکھے کہ تم اپنے دل میں کیا چھپائے بیٹھے ہو۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی، شہر کے تمام غریبوں اور مسکینوں میں اپنی دولت بانٹی اور جانے سے ٹھیک 8 دن پہلے اپنی بیوی کو تمام حال کہہ سنایا۔ وہ اس سے بہت رونے لگی، لیکن اس شخص نے کہا کہ اب میرے جانے کا وقت آن پہنچا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے 8 دن کا سفر کر کے اس مقام پر پہنچنا ہے، اگر میں نہ پہنچا تو وہ شخص میرے خاندان کے کسی بھی ایک کو قتل کر دے گا۔ لہٰذا یہ شخص واپس صحرا میں پہنچا اور اسی کنویں کے قریب کھڑے ہو کر اس جن کو آواز دی۔ اس جن نے کہا کہ اے آدم ذات، تیرے وعدے کو وفا کرنے کی اس بہترین عادت نے مجھے تیرا گرویدہ بنا دیا، اگر تو چاہتا تو کبھی واپس نہ آتا، لیکن تو نے اپنے تمام فرائض سر انجام دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ جا، میں نے تجھے اپنے بیٹے کا قتل معاف کیا، تو اپنے گھر والوں کے پاس چلا جا۔ ناظرین میں ایک تو رد عمل تھا جو جن کی جانب سے سامنے آیا، اور جب اس شخص نے اپنے تمام فرائض کو اور اپنی تمام امانتوں کو واپس کیا، اپنا فرض اتار دیا، تو جن نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص تھا جو ہمیشہ اپنے ہاتھ پانی کے اندر ڈال کر رکھتا، لوگ اسے پوچھتے تو آخر معاملہ کیا ہے، وہ بتاتا کہ میں جب پانی سے ہاتھ نکالتا ہوں تو میرے ہاتھوں پر شدید قسم کی جلن ہوتی ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے ایک دوست کو دولت کی وجہ سے گھیر رکھا ہے، وہ بہت امیر تھا، اس کے باوجود وہ لوگوں کا حق رکھ لیتا اور ان کے حصے کے پیسے اور رقم انہیں ادا نہیں کرتا تھا۔ آخرکار جب اس کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ یہ دولت میری قبر میں رکھ دینا۔ میں نے اپنے دوست کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا اور آخرکار میرا دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر کے ساتھ ایک گڑھا کھودا اور وہ دولت اس کے اندر ڈال دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میرے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ یہ تو مر چکا ہے، اب وہ پیسے اس کے کسی کام کے نہیں، کیوں نہ میں انہیں نکال کر استعمال کر لوں۔ لہٰذا میں نے اس گڈھے کو دوبارہ کھودا اور جیسے ہی اس دولت کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ اندر ڈالے تو اندر سے ایک آگ آئی جس نے میرے دونوں ہاتھوں کو جلا دیا۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی علاج، کوئی مرہم، کوئی دوا ایسی نہیں جو میں استعمال نہیں کر چکا ہوں، لیکن میرے ہاتھوں کی یہ جلن ختم نہیں ہوتی اور مجھے میرے لالچ کی سزا مل رہی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے دنیا کا اتنا سا لالچ ملا اور مجھے اس کی اتنی سنگین سزا مل رہی ہے۔ وہ شخص جو قبر کے اندر ہے اور دولت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اس کو کس قدر سنگین سزا مل رہی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔